پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. بہت ڈیولپمنٹس دارالحکومت اسلام آباد میں آج ہو رہی ہیں اور پروگرام میں ہم ویسے تو کل ایک تاریخی لمحہ ہے کہ کسی بھی ملک میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ OIC جو کہ دنیا کی دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے اس کے وزرائے خارجہ 3 مہینے کے اندر ایک ہی ملک میں 2 مرتبہ اکٹھے ہوئے ہوں. یہ نہیں ہوا تو کل یہ ہو رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ جو سیاسی ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور تمام نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر ہیں, جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. اس حوالے سے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر گردش کری تھی کہ ایک طرح سے جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی, اس نے تحریک انصاف کو, جو کہ حکمراں سیاسی جماعت ہے, اور اپوزیشن جماعتوں کو, سب کو جو ہے وہ ان کو پرمیشن ڈینائی کر دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں جلسہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ تصادم نہ ہو. پہلے تو یہ خبر چلی ہے کہ حکومت کو بھی انکاری, جو اسلام آباد انتظامیہ ہے وہ حکومت کو بھی نہ کر دی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی. اچھا, اپوزیشن نے ابھی تک درخواست تو نہیں دی تھی کسی جلسہ کرنے کی, ابھی تک نہیں دی ہے اسلام آباد میں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے, جو کہ حکمراں سیاسی جماعت ہے, انہوں نے دی تھی. اور یہ لیٹر ہے, پروڈیوسر صاحب اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں, تیار آپ؟ بالکل, یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ریکویسٹ کیا گیا تھا اسلام آباد انتظامیہ سے کہ ہم 27 کو ڈی چوک پہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے انتظامات اور پرمیشن اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی پروویژن اور تمام دیگر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے جائیں. تو یہ تو طے تھا اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے مکمل طریقے سے. لیکن آج فیصلہ ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے خود اعلان کیا, پھر ہم نے دیکھا ایک ٹویٹ ہوئی, سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے بھی آج ٹویٹ کی ہے کہ یہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جلسہ اب ڈی چوک میں نہیں ہوگا, یہ جلسہ اب شفٹ ہو رہا ہے. کہاں یہ جلسہ شفٹ ہو رہا ہے؟ پریڈ گراؤنڈ کے اندر. اور یہ آپ ویژولز جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ آج DC اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید خان ہیں, میرے خیال میں علی نواز امان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اور دیگر PTI کے اور دیگر رہنما ہیں, اور DC صاحب سے بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلہ طے کر رہے تھے کہ اب یہ جلسہ جو ہے شفٹ ہوگا پریڈ گراؤنڈ. اچھا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ابھی تک جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں سے کسی نے بھی, پیپلز پارٹی, JUI, PML, نون, کسی نے ابھی تک کوئی درخواست سبمٹ, یہ آج ہم نے بھی چیک, پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی چیک کیا DC صاحب کے آفس سے, تو وہاں سے پتہ چلا کہ ابھی تک اپوزیشن کی کسی بھی سیاسی جماعت نے ابھی تک وہ درخواست کوئی دائر نہیں کی ہے. اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ 24 کو 25 کو شاید وہ یہاں اسلام آباد پہنچ جائیں یا اس کا کوئی آغاز ہو جائے, لیکن ابھی تک کوئی درخواست جمع نہیں ہوئی ہے. درخواست اگر کوئی جمع ہوئی ہے تو وہ PTI کی تھی, اور اب وہ شفٹ ہو رہی ہے ڈی چوک سے. کہاں پہ؟ پریڈ گراؤنڈ, شکرپڑیاں. تو کیونکہ اب اسلام آباد میں کہ جو ریڈ زون کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں پہ کسی قسم کا سیاسی جلسہ کرے, چاہے وہ حکمراں سیاسی جماعت ہے, چاہے وہ اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں. تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے ایک 2 ٹوک موقف اختیار کر لیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ویسے جہاں تک میری سیاسی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ اس طریقے سے حکمراں سیاسی جماعت کو بھی اسلام آباد انتظامیہ نے جلسہ کرنے سے روکا ہے, اور شاید یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ جو حکمراں سیاسی جماعت ہے اس نے قبول کیا ہے اور وہ گئی. مطلب ایک اچھی سیاسی ایک پہل ہے سب کی طرف سے, جو کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ اس وقت دارالحکومت میں تصادم کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرے. تو یہ میٹنگ جو تھی, جس کے ویژولز میں آپ کو دکھا رہا تھا, DC صاحب کے ساتھ جو PTI کے سینئر رہنماؤں نے کی آج, یہ بہت اہم تھی. اچھا, ایک تو یہ ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں, پاکستان پہنچ رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے جو وزیر خارجہ پہنچے تھے وہ مصر کے وزیر خارجہ تھے سامح شکری صاحب, اور ان کی ملاقاتیں ہوئیں شاہ محمود قریشی صاحب سے, ہمارے وزیر خارجہ صاحب سے. اور آج ان کی, ہاں یہ جنرل ویژولز ہیں, یہ پاکستان میں جو سفیر ہیں مصر کے,
وہ ساتھ ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے، مذہبی امور کے بھی ہیں، رواداری کے بھی، اور مشرق وسطیٰ کے بھی ہیں، تو یہ ایجپشین ڈپلومیٹس ہیں اور یہ ارائیول کی تھی۔ تو ساتھ ہی پروڈیوسر صاحب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سامح شکری صاحب کی ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، یہ اس کی بھی ویژول ہمارے پاس ہے میرے خیال میں، آپ ویژول دکھائیے۔ اچھا، یہ ملاقات بہت اہم ہے، فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ دونوں ملاقاتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ سامح مصر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ملک ہے مڈل ایسٹ میں، اور بہت سے جو آبزرورز ہیں مشرق وسطیٰ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالخصوص جو خلیج کا جو ایک بڑا حساس علاقہ ہے، جہاں سے دنیا کے جو تیل کی فراہمی ہے، اس کے آئل ٹینکرز وہاں سے جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ بہت اہم علاقہ ہے گلف کا۔ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان، ایک طرف سے پاکستان کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اور اس میں مصر کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ مصر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے گلف سیکیورٹی کے حوالے سے، انٹرنیشنل فورسز بھی وہاں پہ موجود ہیں، امریکنز بھی ہیں، پھر جو علاقائی اپنی جو نیول فورسز ہیں وہ بھی بڑا ان کا رول ہے، پاکستان نیوی کا اس حوالے سے بڑا رول ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹکلی بہت سٹرونگ تعلقات ہیں، ساتھ ہی جو ملٹری ریلیشنز ہیں، ملٹری ایکسرسائزز ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ تو یہ ملاقات ایک بہت اہم تھی۔ پھر دوسری جو ہے وہ ارائیول جو بہت اہم ہے، وزیر خارجہ جو چین کے پاکستان پہنچے ہیں، اور اس کی بھی ویژول ہمارے پاس ہیں، اور بالکل، اور میرے خیال میں اگر ویژولز کے حساب سے اگر میری انفارمیشن صحیح ہے تو یہ دن میں، بالکل یہ دن میں ملاقات، یہ ارائیول ہوئی ہے وانگ ای جو کہ فارن منسٹر ہیں چین کے۔ اچھا، فارن منسٹر چین کے جو ہیں وہ خصوصی مہمان ہیں او آئی سی کے کاؤنسل آف فارن منسٹر کی جو میٹنگ اجلاس ہونے جا رہا ہے کل، اس میں خصوصی مہمان ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ چین جو ہے، اور یہ آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وزارت خارجہ میں جو ہے استقبال کر رہے ہیں چین کے وزیر خارجہ کا۔ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ چین جو ہے اس کو آبزرور سٹیٹس جو ہے ایک خاص خصوصی آبزرور سٹیٹس جو ہے ملی ہوئی ہے۔ او آئی سی کے اجلاس جو ہوتے ہیں اہم، ان میں چین کی نمائندگی کہیں نہ کسی لیول کے اوپر ہوتی ہے، ایز آبزرور جو ہے چین بھی ہوتا ہے، یورپین یونین بھی ہے، کچھ اہم جو طاقتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہ چین جو ہے، وزیر خارجہ چین جو ہیں، وہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس جو کل ہوگا، اسلامی تعاون تنظیم، اس میں چین کے وزیر خارجہ خصوصی طور پہ پاکستان کی طرف سے مدعو کیے گئے ہیں، اور خصوصی مہمان ہوں گے وہ اس حوالے سے، کل بھی ہوں گے، اور توقع ہے کہ پرسوں جو ملٹری پیریڈ ہوگی 23 مارچ پاکستان ڈے کے حوالے سے، اس میں بھی اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کے ساتھ ساتھ چین کے وزیر خارجہ بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ دو تین جو اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک اور اہم میٹنگ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے استقبال جو ریسیو کیا ہے وہ ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر کو کیا ہے، اور ڈاکٹر الجاسر جو ہیں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین ہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ میرے خیال میں دنیا کا تیسرا یا چوتھا سب سے بڑا وہ بینک ہے جو فراہم کرتا ہے مالی امداد کئی ممالک کو، جن میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور دیگر اسلامی ممالک ہیں جو مستفید ہوئے ہیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اور جس کا ہیڈ کوارٹر ہے جدہ میں، اور اس کے ہیڈ جو ہیں ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر ہیں۔ اور یہیں سے جو ہے ہم تھوڑی سی اپڈیٹ لیتے ہیں اسی میٹنگ کے حوالے سے، اور دیگر، اور پرائم منسٹر صاحب کی، بلکہ میں جانے سے پہلے پروڈیوسر صاحب، جو پرائم منسٹر صاحب نے آج پمز ہسپتال کا جو وزٹ کیا ہے اس کی بھی ویژول ہیں آپ کے پاس، اگر وہ ہیں وہ آپ دکھائیں۔ تو یہ بھی ایک اہم وزٹ تھی، اور شفا کہہ رہا ہوں میں، بلکہ پمز، بالکل پمز ہسپتال جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور اسی پہ ہم اپڈیٹس لیتے ہیں۔ میرے ساتھ محمد نوید اظہر ہیں
پی ٹی وی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی ایکٹیویٹیز کو کور کر رہے ہیں. نوید، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا آج دن انتہائی مصروف دن تھا اور روزی ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو پرائم منسٹر صاحب گئے پمز، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، آج ان کا پمز میں جو وزٹ تھا اس میں بیسیکلی جو فیڈرل کیپٹل کے جو باسی ہیں ان کے لیے ہیلتھ جو فیسیلیٹیشن ہے اس میں اضافے کے حوالے سے بڑا اہم تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیکٹ وہاں بریفنگ میں بھی بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ 2010 کے مقابلے میں آج اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، مگر جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. اور پچھلی جو جیسے وہ ڈیکڈ آف ڈارکنیس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور ہر معاملے کے اوپر وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ پچھلا 10 سالہ جو دور حکومت تھا اس کے اندر کوئی ایک بھی فیسیلیٹیشن جو ہے عوام کے لیے وہ بنائی نہیں گئی. اس میں کہا بہت ساری چیزیں گئی. تو آج انہوں نے ایک تو پمز کی جو ایمرجنسی ہے اس کے لیے ایک جدید جو ہے وہ وہاں ایمرجنسی بنائی جا رہی ہے، جس کا جو میپ بنایا گیا ہے، جو ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ امریکہ میں اس کی منظوری کی گئی ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اس کے لیے فنڈنگ کی ہے. تو ایک تو اس کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا. دوسرا ایک جناح ہاسپٹل اسلام آباد میں. اور یہ کچھ اس کی کوئی ٹائم فریم ہے کہ یہ کب تک؟ یہ اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر وہ مکمل ہوگا اور وہ بنے گا. تو اس میں کیا ہوگا؟ ایمرجنسی جو جو آؤٹ ڈور پیشنٹس ہوتے ہیں. بالکل، ایمرجنسی اس وقت ہماری جو ایمرجنسی پمز میں موجود ہے اس ایمرجنسی کے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو وہ تمام لوگوں کو جیسے فوری اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہترین. دوسرا G13 میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے 300 بیڈز کا، وہ بھی جدید ہاسپٹل ہوگا اور وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کے تعاون سے. لیکن ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل. اچھا. تو یہ اس میں 200 بیڈ ہیں اور 300 بیڈ G13 کے ہاسپٹل میں ہوں گے، یعنی 500 بیڈز جو ہیں وہ اس میں اضافہ کیا گیا اسلام آباد میں. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے وہاں بڑی اسپیچ کی اور اوورآل جو ہے وہ اب تک حکومت کی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ ورکنگ ہے اس پہ بتایا. اور وہ ایک چیز پہ بڑا فوکس کرتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے بلکہ ہیلتھ سسٹم ہے. جیسا آپ بخوبی آگاہ ہیں، آپ دنیا گھومتے ہیں، میں خود بھی دیکھا ہے انگلینڈ میں کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا وہ نمبر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس بندے کی ٹریٹمنٹ اس کو کیا ملی ہے اور کیا ریکوائرڈ ہے، کون سا اس کا ٹیسٹ پینڈنگ ہے. تو ہیلتھ سسٹم کا آج تک لوگوں نے سمجھا نہیں کہ پی ایم یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب احمد قریشی کا، نوید اظہر کا ہیلتھ کارڈ بن جائے گا تو اسٹیٹ اس کو فیسیلیٹیشن دینے کے ساتھ ساتھ جو 10 لاکھ کی انشورنس ہے کہ وہ اپنی فیملی کا علاج کرا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈیٹا بھی مرتب ہوگا جو کہ اداروں کو جو پالیسیاں بناتے ہیں صحت کی ان کو یہ معاونت فراہم کرے گا کہ وہ جان سکیں گے کہ کس معاملے کے لیے کیا ٹریٹمنٹ. اور ایمرجنسی میں اگر کوئی شخص کسی بھی ہسپتال چلا جائے تو وہ ڈاکٹرز وہاں پہ کمپیوٹر پہ آپ کی ریکارڈ ایکسیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح علاج اسی وقت دے سکے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ چیز جو ہے. انہوں نے آج کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ فلاحی ریاست کا جو منصوبہ وہ ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ، مدینے کی ریاست کی وہ بات کرتے ہیں، وہ سب سے مین اس میں چیز ہیلتھ ہے کہ ہمارا جو ایک ملک کا زیادہ طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس گھر میں ایک فرد بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اس گھر کی پوری معیشت جو ہے وہ الٹ جاتی ہے اور وہ بلو پورٹی لائن کے نیچے. پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ تھی آج پمز میں وہ فوکس تھی ہیلتھ پروویژن، سروسز کی پروویژن. بالکل، اگر پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو آج ان کی باڈی لینگویج بہت ہی وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ بات کر رہے تھے، بڑے پراعتماد تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کی ریاست کی جانب یہ 2 اقدام خاص طور پہ ہیلتھ کا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایجوکیشن کی بھی بات کی، جو یکساں نصاب تعلیم کی، وہ معاشرتی تفریق جو ہے کہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، ان کے اوپر جو بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2 وہ کلیدی سٹیپس ہیں کہ جو انشاءاللہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے یا اس طرف لے جائیں گے. تو پمز میں نوید یہ کہنا پھر یہ مناسب ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے پمز کی میں جو خطاب کیا اس میں فوکس جو تھا وہ صحت اور تعلیم پر تھا. بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے وہاں پہ سیاست پہ تو بات نہیں کی ہوگی. نہیں، بالکل. اور جو ان کی حکومت کے جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، یکساں جو نصاب ہے تعلیمی اور جو ہیلتھ کارڈ اور اس کے ساتھ جو اب چیزیں جیسے آپ نے بتایا ایک نئی ڈیولپمنٹ G13 میں نیا گورنمنٹ ہاسپٹل بنے گا اور جو ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے اور اپ گریڈیشن ہوگی ایمرجنسی جو ہے پمز ہسپتال کی. اور ایک وقت تھا کہ ایک پمز ہسپتال نہ صرف اسلام آباد
بلکہ ملحقہ جو علاقے ہیں اسلام آباد ریجن جو ہے مضافات جو ہیں وہاں ان کو بھی دیتا تھا جو ہے. ایک انہوں نے چھوٹا سا پولیٹیکل وہ اشارہ کیا, وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے سندھ کے علاوہ ان تمام جگہوں پہ اکراس دی کنٹری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین کچھ لوگوں میں پہنچ گیا. نوید میں تھوڑا سا آج کیونکہ کل جو ہے بہت تاریخی دن ہے, OIC CFM کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہے, میں اس طرف اب جانا چاہ رہا ہوں, لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ آج دن میں تھے بھی, اور تھوڑی سی ہم نے اپڈیٹس یہ شیئر کی تھی ناظرین میں نے آپ کے ساتھ کہ جو اسلام آباد میں آج بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. اور میں بہت ایک چھوٹا سا مختصر سا بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. ہم بات کر چکے ہیں فارن منسٹر مصر کے, چائنا کے پہنچ چکے ہیں, دیگر کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ ہوں ابھی براہ راست سلسلہ آمد کا جاری ہے یہاں جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں اسلام آباد میں بھی اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اور نور خان بیس پہ بھی, تو یہ سلسلہ جاری ہے. وقفہ لیتے ہیں, مختصر سا واپس آؤں گا اور پاکستان کے 2 سابق سیکرٹری خارجہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور سگنیفیکنس جو ہے کل OIC CFM کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد ملتے ہیں. بد سہی و تغیر کے ولی ہے, ہم تابہ بد سہی و تغیر کے ولی ہے, ہم مصطفی 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 ہے. آزادی کی 75ویں سالگرہ کے تاریخی موقع پر پاکستان کے عوام تمام برادران اسلام کو اتحاد, انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے پیغام کے ساتھ پاکستان آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ایمان, ایک منزل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار تک کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. ہم تابہ بد سہی و تغیر کے ولی ہے, ہم تابہ بد سہی و تغیر کے ولی ہے, ہم مصطفی 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 ہے. آزادی کی 75ویں سالگرہ کے تاریخی موقع پر پاکستان کے عوام تمام برادران اسلام کو اتحاد, انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کے پیغام کے ساتھ پاکستان آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ایمان, ایک منزل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ویلکم بیک. آپ براہ راست ہیں PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے, اور کل جو ہے ویسے تو اسلام آباد میں ہم نے وقفے سے پہلے کچھ جو سیاسی ایکٹیویٹیز, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو انتظامیہ اسلام آباد کی ہے وہ حکمراں سیاسی جماعت اور اپوزیشن جماعتیں سب کو کسی کو ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, بلکہ سب سے کہا ہے کہ اب آپ شفٹ ہو جائیں جو پریڈ گراؤنڈ ہے شکر پڑیاں, اور PTI نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے, جو اناؤنس بھی ہو گیا ہے کہ ڈی چوک کا جو 27 کا جو مارچ کا جلسہ ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. لیکن اب جو اہم ترین جو ڈیولپمنٹ کیپٹل میں اسلام آباد میں ہو رہی ہے, جس کی تمام تر تیاریاں جو ہیں اور تمام تر جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے, وہ ہے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس OIC کے CFM جو کل ہونے جا رہا ہے. اور یہ 3 مہینوں میں دوسری مرتبہ ہے کہ وزرائے خارجہ OIC کے کسی بھی ایک ملک میں یعنی کہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ایسا شاید نہیں ہوا آج تک
لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک سمبولک جیسچر ہے, اس کا ایک کلیئر میسج بھی ہے جو پاکستان ڈے کے حوالے سے ہے, پاکستان کے حوالے سے ہے, پاکستان کی جو اپنی اہمیت ہے اسلامی دنیا کے اندر اور OIC کے اندر ایک بانی رکن ہے پاکستان OIC کا. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ دو ہمارے سینئر اور سابقہ سیکرٹری خارجہ پاکستان کے اور پاکستانی سفارتکاری کا چہرہ کافی عرصے سے رہے ہیں, جناب ہمارے ساتھ امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان, اور محترمہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور ساتھ ہمارے ہیں اس میں کوریج میں, اور ہم جو ہیں ایک بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اس ڈسکشن میں جو ہے امبیسڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, پھر آپ کی کچھ مصروفیت ہے جو آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ساتھ نہیں ہوں گے, اور باقی گفتگو جو ہے ہماری امبیسڈر صاحبہ کے ساتھ میں کروں گا. تو امبیسڈر صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں, تاکہ ہم امبیسڈر صاحب کو جو ہے پہلے چھوڑ دیں, جو ہے ان کی مصروفیت ہے, میں آپ سے شروع کر رہا ہوں امبیسڈر صاحب. کہ ایک تو یہ جہاں تھوڑا سا میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا اور اس میں اس دفعہ بلکہ 2 دن پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی بریفنگ میں خود بتایا کہ ایک پورا پلان ہے کہ کوئی 100 سے زائد ریزولوشنز کی تیاری کی گئی ہے کہ یہ پاس ہوں اس دفعہ. اور جو ہم کمپیریزن کر رہے تھے کہ جو پچھلا جو CFM کا اجلاس ہوا تھا آج سے کوئی 1.5 سال پہلے نائجر میں نیامے میں, وہاں پہ بھی کوئی تقریباً 50-60 ریزولوشنز تھے. تو اس دفعہ نہ صرف یہ دوسری مرتبہ فارن منسٹرز جمع ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں 3 مہینے کے اندر, بلکہ جو ریزولوشنز اور جو تیاری, جو ہوم ورک, جو لیگ ورک ہوا ہے وہ میرے خیال میں کبھی بھی پچھلے کسی CFM اجلاس کے لیے اس لیول پہ تیاری جو ہے, جو ریزولوشنز اور چیزیں جو ڈسکس ہونے جا رہی ہیں وہ پہلے نہیں ہوئیں. تھوڑا سا آپ آئیڈیا دیں امبیسڈر صاحب, یہ جس لیول کا بڑا ہیوج جائیگینٹک جو لاجسٹکلی جو تیاری کی گئی ہے اس ایونٹ کے لیے اور سگنیفیکنس اس کی ہے, پھر جو اس میں مبصرین جو آ رہے ہیں اور جو شراکت دار NGOs ہیں, پارٹنر NGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو شریک ہو رہی ہیں جن کو مدعو کیا گیا ہے, آبزرورز بھی شریک ہو رہے ہیں, تھوڑا سا آپ سے اس پہ تبصرہ آپ کا جو ہے میں سننا چاہ رہا ہوں. ضرور. احمد قریشی صاحب بہت شکریہ ایک تو, اور دوسرا آپ ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی بہت تعاون کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توانائی عطا کر رکھی ہے. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کا. میرے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کی آپٹکس ہیں, اس کی جو سمبولک ویلیو ہے وہ کیا ہے. یعنی پاکستان جب 50 سال کا ہوا تب بھی ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہماری خوشی میں OIC کو شریک کرنا چاہیے, اور جب 75 سال کے ہوئے تو تب بھی ہم نے یہی سوچا کہ OIC کا اجلاس کیا جائے. اس وقت سمٹ کی تھی 1997 میں, آج ہم نے منسٹریل کانفرنس کی ہے. تو یہ صاف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کی جو مسلمان دنیا کے ساتھ, مسلم دنیا کے ساتھ, امہ کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بڑی پرانی ہے, اور اسی لیے جب بھی کوئی بڑا سنگ میل آیا پاکستان کی زندگی میں تو ہم نے یہی بہتر جانا کہ مسلم دنیا کو اپنے اس میں شریک کرے. تو یہ تو اس کی سب سے بڑی سگنیفیکنس. دوسرا آپ نے کہا کہ اس دفعہ نمبر آف ریزولوشنز کی تعداد پچھلے سے زیادہ ہے. مجھے آنیسٹلی اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مہینہ پہلے سینئر آفیشلز مل کر یہ سارا ایجنڈا جو ہے اور سارے ریزولوشنز کو مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ اس میں بہت سارے ریزولوشنز, بہت سارے ملک اپنا پیش کرتے ہیں, پاکستان بھی بہت سارے ریزولوشنز کرتا ہے. یا یقیناً تعداد اس کی بڑھ گئی ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ اتنی فرق پڑا ہے کہ 50 سے 100 ہو گئے ہیں. یہ میں ذرا آپ کے پروگرام ختم ہونے پہ رضوان سعید شاہ صاحب کو فون کر کے پتہ کر لوں گا. لیکن جو بھی ہے پاکستان کے لیے اس میں 5 ایک موضوع اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ اس کے لیے اس کو یہ کانفرنس یادگار بن جائے گی. لیکن ابھی میں فی الحال صرف اہمیت کی بات کا آپ کا جواب دے رہا تھا, اس لیے میں اس کو آگے مزید نہیں پڑھا. بالکل بہترین. اور دوسری جو چیز ہے وہ مبصرین اور شراکت دار جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ مبصرین, اب جیسے ہم نے وزیر خارجہ چین کے جناب وانگ ای صاحب
وہ تو خصوصی دعوت پاکستان کے پہنچے ہیں، لیکن عموماً جو ہے OIC کے سمٹ میٹنگز بھی جو ہوتی ہیں اور وزرائے خارجہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں آبزرورز کو بھی بلایا جاتا ہے. وہ ممالک جو شاید ممبرز نہیں ہیں لیکن ان کو مدعو کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے مختلف میٹنگز میں دیکھا ہے. یہ اس کی تھوڑی سی کچھ بتائیں امبیسڈر صاحب، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقیناً جی مبصرین جو ہیں وہ یقیناً ہر کانفرنس میں تو ضرور آتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیشل گیسٹ ہے یعنی خصوصی مہمان خصوصی جو ہے وہ ہر میزبان ملک جو ہے اس کی ثوابدید پر ہے. اور پاکستان نے کیا ہی اچھا فیصلہ کیا کہ چین کے وزیر خارجہ کو بلایا. میں اس لیے یہ اچھا فیصلہ اور اس کی ستائش کرتا ہوں کیونکہ چین وہ واحد شاید بڑی طاقت ہے جس کے OIC کے تقریباً تمام ممالک کے ساتھ گہرے اقتصادی روابط ہیں اور سیاسی روابط بھی ہیں. تو چین کا وزیر خارجہ کا اس پہ آنا یقیناً اس کانفرنس کی شان بھی بڑھائے گا، اور سارے ممالک جو ہیں وہ شاید چین کو سننا بھی چاہیں گے، کیونکہ دنیا اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے بڑا عجیب سا دور لگ رہا ہے، جس میں ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ کہیں کیمپس نہ بن جائیں، کہیں سرد جنگ نہ آ جائے. اور چین کا کردار اور چین کی بردباری بڑی ہی اس وقت اہم ہوگی. تو اس وجہ سے میرے خیال مسلمان دنیا کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ہم چین کو بھی سنیں گے. اور چین کا پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے اچھے تعلقات کو ہمسایوں میں ان کے پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ انہوں نے ہمیں بھی جسچر کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک رابطہ کیا ہے، رابطے کا یعنی کام کروا رہے ہیں ان سے جو مسلم دنیا کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم کام ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2007 میں ہم نے ریگولر CFM کی تھی، مئی 2007 میں، میں اس وقت اسلام آباد میں تھا اور اس کے کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے APHC کے نمائندے کو بھی تقریر کی دعوت دی تھی. عموماً APHC کے جو آل پارٹی حریت کانفرنس کے نمائندے موجود تو ہوتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ گروپ میں اپنی سپیچ بھی کرتے ہیں، لیکن پلینری میں عموماً نہیں کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ مجھے امید کی جا رہی ہے کہ کشمیری نمائندے بھی تقریر کریں گے. مجھے اس پہ بھی حتمی پوزیشن نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ ہندوستان نے وہاں کشمیر کے جو ٹرو ریپرزینٹیو کشمیری نہیں آنے دیے، لیکن یہاں پہ بھی ان کے نمائندے موجود ہیں. تو امید ہے کہ وہ بھی اپنی یعنی بلا واسطہ ڈائریکٹلی وہ جو مسلم مندوبین ہیں ان کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا بیت رہی ہے، کیونکہ حالات تو بڑے خراب ہیں کشمیر میں. بالکل، اس وجہ سے یہ بھی بہت بالکل. اچھا امبیسڈر صاحب، ایک دو اور چیزیں ہیں، لیکن میں پہلے محترمہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے عموماً جیسے کہ آپ نے امبیسڈر صاحب شروع میں بتایا کہ ہماری 50th اینیورسری پاکستان انڈیپینڈنس کی، اس میں بھی ہم نے سمٹ کی تھی OIC کی. 75th پہ CFM ہو رہا ہے. اس طریقے سے ویسے OIC نے پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے امبیسڈر تہمینہ جنجوعہ صاحبہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ویسے OIC نے بھی اس طرح کے سمٹ 50th اینیورسری کسی بھی ملک کی OIC ممبر اسٹیٹ کے لیے اس طرح کا ایونٹ، جہاں تک میں ریسرچ کر رہا تھا، میری معلومات ناقص ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا نہیں پڑھا نہیں کہ ایسا OIC نے کہیں اور اس طرح کا اجلاس کیا ہو. یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان کی 50th انڈیپینڈنس اینیورسری پہ سمٹ میٹنگ ہوئی تھی، OIC اکھٹی ہوئی تھی. CFM جو ہے اب افغانستان کا ایک ایکسٹرا آرڈنری اجلاس ہوا تھا دسمبر میں جو کہ افغانستان پہ تھا، خیر وہ، لیکن 3 مہینے بعد پھر سے فورن منسٹرز آ رہے ہیں. پاکستان کی بڑی انفلوئنس ہے OIC سیکریٹریٹ میں. آپ کا اس پہ آبویسلی گہری نظر بھی ہے اور آپ کی انسائٹس بھی ہیں. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے OIC پہ، پاکستان کا سٹیٹس جو ہے، اس حوالے سے میں آپ کا کچھ تبصرہ سننا چاہ رہا ہوں. احمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بالکل اعزاز کی بات ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو 50th اینیورسری تھی اس پہ ایک سمٹ میٹنگ ہوئی اور اب CFM ہوئی. یہ نہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان OIC کو بہت اہمیت دیتا ہے، بلکہ اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ OIC پاکستان کو بہت اہمیت دیتی ہے. اور اس وجہ سے پاکستان میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور 50 سے زیادہ فارن منسٹرز اور ڈپٹی فارن منسٹرز یہاں تشریف لائے ہیں. نہ صرف
یہ میٹنگ جو ہے یہ ان تاریخوں میں ہے جو پاکستان کے 23 مارچ کے سلسلے میں، اور کل سب جو ہیڈز آف ڈیلیگیشن ہوں گے وہ کل پریڈ کو دیکھیں گے، پاکستان کی نیشنل ڈے پریڈ. سو یہ ایک سمبولک جسچر ہوگا اس مسلمان ممالک کی طرف سے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی قوم کی اس خوشی کے موقع میں شامل ہونے کے لیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے جو مکہ سمٹ ہوئی تھی وہ بھی سعودی ایک سیلیبریشن کے کانٹیکس میں ہوئی تھی، تو یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ پہلے اور آئی ایم شیور اور بھی ہوگا. لیکن پاکستان کو یقیناً یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری 50th اینیورسری اور 75th اینیورسری پہ دونوں مواقع پہ ایک بہت خوبصورت وہ اجلاس ہو رہا ہے. خوبصورت اس طرح کہ نہ صرف اس پہ ایک اہم چیزیں ڈسکس ہوں گی، ٹاپک بھی بہت، جو تھیم ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، جو ہے پارٹنرنگ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. کیونکہ آج کل بالکل میں اس پہ آتا ہوں. ایک اور سوال آپ سے میں OIC سیکریٹریٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور کہ OIC سیکریٹریٹ جو ہے جدہ میں، اس میں پاکستان کی جو نمائندگی ہے، ریپرزنٹیشن مختلف عہدوں پر، اور OIC جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مسلمان جو بڑے ممالک ہیں ان کی خصوصی یعنی بڑی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ترکی کی بہت ہے، پاکستان کی ہے، مصر کی ہے، سودان کی ہے، ہوسٹ کنٹری بالکل سعودیہ جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کی بھی ہے اوبیسلی. تو لیکن ایک اور پاکستان نے جو اسٹیپ اٹھایا، جو میرا سوال ہے آپ سے ایکچولی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی کیا کہ ہم نے جو ہمارے سفیر ہوتے تھے OIC، جو مستقل مندوب کا درجہ، پاکستان از ون آف دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے اپنے امبیسڈر کو ٹو OIC مستقل مندوب یعنی کہ پرماننٹ ریپرزینٹیو کا درجہ دیا ہے. اس کے بارے میں میری معلومات ویسے اتنی زیادہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور میرے خیال میں اور بھی مسلمان ممالک ہیں، ممبر اسٹیٹس، جو اسی طرف جا رہے ہیں، اور بڑی ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بتا سکیں. جی بالکل، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں فارم سیکرٹری تھی تو ہم نے تب یہ پرماننٹ مشن ریپرزینٹیٹیو کو کیا تھا اپوائنٹ، اور وہاں پہ مشن کھولنے کا خیال کیا تھا. اور یہ اس لیے، نہ صرف اس لیے تھا، کچھ اور ممالک تھے. ترکی کا ایک پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھا، ایران کا ایک پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو پہلے تھا، کچھ ممالک تھے جن کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز تھے. لیکن ہمارا بیسیکلی وہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جو آپ کے سفیر ریاض میں ہے وہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ قدم اٹھایا اپنے اور دوستوں کے ساتھ، جس طرح ترکی، ایران اور کچھ ایک دو اور ممالک اور بھی تھے، کہ ہم بھی اپنی اس بات کو ریفلیکٹ کریں کہ پاکستان بہت سیریسلی لیتا ہے OIC کے کام کو. کیونکہ OIC صرف ایک OIC سیکریٹریٹ نہیں ہے، OIC میں IDB بھی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو OIC کی ہیں، جہاں پہ پاکستان کی موجودگی، پاکستان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. تو ہم نے پھر رضوان میں جو ہیں، جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا. وہ پہلے بھی OIC میں کام کر چکے تھے اور ان کے پاس نو ہاؤ نالج اور لوگوں کو اندر سے جانتے تھے. سو آئی تھنک یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اس وقت، اور اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا وہاں ہونا اس کانفرنس کی فیسیلیٹیشن میں کتنا فائدہ ہوا. بہترین. اچھا، اس میں بڑی آپ نے بالکل یہ صحیح نشاندہی کی کہ یہ آپ اس وقت سیکرٹری خارجہ پاکستان تھیں جس وقت یہ فیصلہ ہوا ایکسپینشن کا. کچھ اور میرے پاس سوالات ہیں اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے کہ ایمبیسڈر اعزاز صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں، میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ایمبیسڈر صاحب کہ ہمارا بڑا فوکس ہے OIC، خیر بڑی ہیوج آرگنائزیشن ہے. میں ابھی ڈسکشن جو آگے بڑھے گی ایمبیسڈر تہمینہ صاحبہ کے ساتھ وہ میں اس کور کروں گا ان باتوں کو، لیکن آپ سے میں اجلت میں یہ پوچھ لوں کہ ہمارا بڑا فوکس ہے خاص طور پہ جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے، اور ظاہر واضح ہے ہمارا مین کاز ہے کشمیر، تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہمارا اس میں فوکس ہے. لیکن ایک اور ویسے تو بہت ساری کانٹیکٹ گروپس ہیں، میرے خیال میں کوئی 1 درجن سے زائد کانٹیکٹ گروپس ہیں، لیکن ایک اور گروپ ہے جو القدس کمیٹی ہے،
اور وہ ہمارے یہاں اس پہ ڈسکشن بہت کم ہوتی ہے ویسے، لیکن کیونکہ بات ایک چل رہی ہے اور جو ہمارے ساتھ ناظرین ساتھ ہیں اس وقت ان کی ایک معلومات کے لیے بھی کہ القدس کمیٹی جو ہے اس میں اس کی جو ہیڈ جو کر رہا ہے وہ مراکش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت سے کر رہا ہے جب سے تشکیل پائی تھی OIC پہلی مرتبہ 1969 میں، اور مراکش کے پاس جو ہے صدارت ہے اس کمیٹی کی جو القدس کو دیکھتی ہے، اور وہاں پہ فلسطین میں جو مقدس مقامات ہیں مسلم اور عیسائی مقدس مقامات ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں آپ بتائیں بیرسٹر صاحب، اور اگر اس میں ہمارا بھی کوئی رول ہے اس کمیٹی کے اندر یا نہیں ہے پاکستان کا؟ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے قضیے اور مسئلے کے اوپر بڑا ہی پرزور قسم کا موقف اختیار کیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب دونوں کشمیر کے مسئلے پر، فلسطین کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادیں آئیں، اس کے بعد 20 اور قراردادیں آئیں۔ تو پاکستان یقیناً القدس کمیٹی کے اندر بھی بیٹھتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر بھی جب نیو یارک میں میٹنگ ہوئی ان کی تو اس میں بھی بیٹھا، تو پاکستان کا موقف تو بہت ہی واضح رہا ہے اس مسئلے پر۔ اب آج کل بلکہ اور زیادہ تھوڑی سی ہماری تکلیف بڑھ گئی ہے کہ یروشلم کا جو سٹیٹس ہے اس کو بدلنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو پاکستان سمیت تمام مسلمان دنیا کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ وہاں پہ یعنی تمام دنیا کے لیے، تمام مسلمان دنیا کے لیے قبلہ اول ہے۔ تو ایسے میں میرے خیال میں بڑا پرزور پیغام القدس کمیٹی کی طرف سے بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، پاکستان اس میں یقیناً شریک ہوتا ہے، لیکن پاکستان بھی ایک کمیٹی کا میزبان ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کامسٹیک ہے، اور آپ ابھی امبیسڈر تہمینہ جنجوعہ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور آنے والے دور میں جیسے جیسے اب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور آ رہا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، تو پاکستان کو یقیناً اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آلریڈی یہ بڑے ٹریننگ کورسز وغیرہ کرتے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایک پورا انفراسٹرکچر ہے۔ یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی معاملات تو ہیں ہی، لیکن اگر پاکستان نے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے تو OIC کو اس سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں خاص کہا گیا ہے کہ اب ہم جیو اکنامکس کی طرف توجہ دیں گے، یہ نہیں کہ ہم اپنی جیوگرافی کو استعمال کرتے ہوئے اقتصادی معاملات میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ تو OIC کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ کامسیک ہے جو استنبول میں ہوتی ہے، کمیٹی ہے کمرشل کوآپریشن کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور بھی بہت سارا معاملہ ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم یہ تمام جو انفراسٹرکچر OIC نے بنایا ہوا ہے اس کو بروئے کار لائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو نئی سمت ہے اقتصادی خوشحالی کی طرف، اس طرف ہم OIC کو بھی کے ساتھ جو اپنی وابستگی ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ بالکل بہترین، اور یہ بڑی اہم بات کی آپ نے بیرسٹر صاحب، کیونکہ ایون بہت جو ممالک ہیں OIC کے میجر جو مسلم کنٹریز ہیں، آپ انڈونیزیا لے لیں، ملیزیا لے لیں، آپ متحدہ عرب امارات لے لیں، یہ گلف کنٹریز لے لیں، آپ ترکی لے لیں، آپ مراکش مصر لے لیں، ان سب کا جو فوکس ہے اس وقت وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اور یہی پاکستان کا بھی، ہمارا بھی بیسکلی یہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب، آپ نے جانا بھی ہے تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا اور بہت قیمتی یہ معلومات اور انسائٹس دی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ امبیسڈر تہمینہ جنجوعہ صاحبہ جو ہیں کنٹینیو کری اور ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ بڑی ڈسکشن انٹرسٹنگ جو ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ وقت نہ لیں امبیسڈر صاحبہ آپ کا، لیکن آپ کی کچھ معلومات سے استفادہ کر لیں۔ اور آغاز میں اسی سے ہی کرنا چاہوں گا اس کے اندر، یہ جو بات ابھی امبیسڈر صاحب کر کے گئے ہیں کامسیٹس کے حوالے سے، یہ جو ہم نے میزبانی کی اس کانٹیکٹ، یہ جو کام ہوا کامسیٹ جس کے تحت بنا یہ ادارہ یہاں پاکستان میں، تو یہ تو واقعی اب بڑا ٹائملی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں۔
لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چارٹر جو ہے OIC کا اس میں کوئی چینجز لا سکیں، جو کہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو بھی ہے ایک طرح سے، کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں چارٹر کی تبدیلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اقوام متحدہ کی جب بات ہوتی ہے ریفارمز کی، اور تو اس میں بڑا سینسٹیو ایشو جاتا ہے، کیونکہ اور پھر اتنے سارے ممالک ہوں، سب کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں کہ کس طرح آرگنائزیشن کو کہاں لے جایا جائے۔ OIC بیسکلی بنا تھا وہ فلسطین کے حوالے سے، اور باقی ایشوز تو بعد میں آئے ہیں، اور سائپرس بھی ہے، نگورنو کراباخ بھی ہے، کشمیر بھی ہے، پھر اب OIC جو ہے وہ میانمار اور روہنگا جو ہیں ان کا جو کیس ہے اس میں بھی اب OIC داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے جس میں ہمارا بڑا انٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں امبیسڈر صاحبہ۔ دیکھیے OIC کے 57 ممالک ہیں، یہ دوسرا بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اور یہ جو اس کا تھیم بھی ہے اس بار، وہ یونٹی ہے، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور یونٹی کے کانٹیکس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں سب وہ کام کریں گے جس میں ہم یونیفائڈ طریقے سے کر سکیں۔ اسی لیے جو ریسنٹلی ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی ہے اسلاموفوبیا انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا UN جنرل اسمبلی میں جو اڈاپٹ ہوئی ہے، وہ OIC کی کلیکٹیو ایفرٹس کی وجہ سے، پاکستان نے لیڈرشپ دی، کچھ اور ممالک نے بھی لیڈرشپ دی، لیکن پاکستان کے ایفرٹس کی وجہ سے، میں آپ کو ذرا بیک ٹریک کراؤں کہ 2007 میں پہلی دفعہ پاکستان نے ایک ریزولوشن پیش کی تھی، ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے جنیوا بیسڈ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہوتا تھا پہلے، اس میں ایک ریزولوشن پیش کی، اور اس میں ایک دبنگ طریقے سے ایشوز ریز کیے تھے، اسٹگمیٹائزیشن کے، مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے، پٹنگ دم مسلمانوں کو ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے، اور سب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک بہت لمبی اور مسلسل محنت کے بعد آپ کے پاس، اور آف کورس پرائم منسٹر نے خود بھی اس پہ بہت زور لگا کے بہت اہم تقریر کی جنرل اسمبلی میں، جس کی وجہ سے ایک دنیا کو مجبور ہو گئی۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ریزولوشن جو ہے اس پہ ووٹ نہیں ہوا، یہ کنسنسس سے اڈاپٹ ہوئی، جو ایک بہت لینڈ مارک چیز ہے کہ تمام